پہلی چیز اللہ کا ذکر، اس سے رزق ملتا ہے۔ فرمایا قبر میں سب سے زیادہ جو چیز بچائے گی وہ اللہ کا ذکر۔ فرمایا عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھا، بند کرو یہ کیمرہ۔ عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے، قرآن کہہ رہے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ یہ عقل مند کون ہے؟ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے جاگتے اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے روزی ملتی ہے بھائی، یہ اپنے پاس سے نہیں مارا۔ اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں اے ایمان والو، تمہیں رزق کمانے کے لیے پیدا ہوا، ہم تمہیں دیں گے اور رزق کریم دیں گے۔ سورہ یاسین صبح پڑھ لو، رزق کے مسئلے حل۔ سورہ واقعہ سونے سے پہلے گھر میں پڑھو، گھر کے رزق کے مسئلے ختم مسئلے۔ صبح ایک تسبیح پڑھ لو، سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم استغفر اللہ۔ فجر کی نماز سے اشراق سے سنتوں نے فرض کے زمان ایک تسبیح سبحان اللہ بحمدہ سبحان العظیم، تمام مخلوق کو اس سے روزی ملتی ہے۔ اور ایک ساتھ جڑ دے استغفر اللہ، روزی مسئلہ ختم۔ لا الہ الا اللہ ملک الحق المبین، روزی کا مسئلہ ختم۔ دوپہر کو درود شریف پڑھ لو، اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک وصلی علی المؤمنین، قرض بھی اللہ اتار دیں گے۔ یہ اعمال بتا رہا ہوں، اگلا عمل سنو۔ قرآن میں اللہ نے کہا جو اپنے وطنوں کو چھوڑتے ہیں اور اللہ کے دین کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اللہ کو دین پر، اور جو ان کی نصرت کرتے ہیں، جیسے آپ سندھ والے ماشاءاللہ جماعتوں کی نصرت کرتے ہیں، جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں، یہ اللہ کہہ رہے ہیں ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ یہ قرآن سنا رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں ایمان والے یہ دعوے میں سچے ہیں جو ہجرت اور نصرت کرتے ہیں۔ ان کے لیے کیا ہے؟ کیمرہ بند کرو بھائی۔ ان کے لیے کیا ہے؟ اللہ کہہ رہے ہیں مغفرت اور دنیا میں رزق کریم، رزق کریم۔ ہم نے تبلیغ سے پہلے ایسے یعنی اتنی عزت والی روزی کھائی نہیں ہے، چاہے دال کھلائیے عزت سے، سرکے والا سالن کھایا مزیدار، ایسا سالن ہوٹل میں نہیں کھایا اتنا۔ یہ اللہ قرآن میں آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں، ہجرت کرو، اللہ کے دین میں نکلو، جتنا نکلو گے اتنا ملے گا، جتنا اللہ کا کام کرو اتنا اللہ لوٹائے گا۔ فرمایا جو اللہ کے لیے چھوڑو گے اللہ اس سے بہتر وہاں سے عطا کرے گا، یہاں سے گمان نہیں۔ اور رزق کہاں ہے؟ قرآن نے کہا ہے اے نبی تم نماز قائم کرو اور سارے اپنے علاقے جاننے والوں کو نماز قائم کرو، نماز ٹھیک کر لو، نماز پڑھو نہیں، نماز قائم کرو، نماز بناؤ۔ یہ مخلوق کے آگے جھکنے سے اللہ بچا لیں گے۔ ہم تو نماز سر سے اتارتے ہیں، اللہ سے ملاقات ہے، روزی کے سارے مسئلے، نماز جنت فردوس تک پہنچا دیتی ہے، اتنی بڑی چیز ہے۔ نماز ٹھیک کرو، بناؤ اس کو، جاؤ مفتیوں کے پاس، جو سال بھی لگا رہا ہے نماز سے، اس کے بھی حالات خراب ہیں۔ ابھی یہاں کتنے ہم گئے ایک علاقے میں، نام لیا، سال والے لوگ سیلاب آئے ہوئے، کیوں؟ نماز گڑبڑ ہے، 2 منٹ میں نماز ختم۔ نماز ٹھیک کرو، سجدے رکوع لمبے کرو، کم از کم 7 دفعہ تسبیح پڑھو سجدے رکوع میں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھو آرام سے۔ نماز میں جو جلد بازی کرتا ہے حضور کی امت میں سے نہیں اٹھایا جائے، خطرناک بات۔ جلدی جلدی نماز پڑھو، وہ تکے ٹھنڈے ہو رہے ہیں، جلدی جلدی نماز پڑھو، پیزا ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ رزق کریم، یہ ہجرت اور نصرت کے ساتھ جماعتوں کی نصرت کرو۔ ابھی آسٹریلیا میں گیا، 5 بھائی ہیں، 5 سال میں اللہ نے ان کو اتنا مال دیا۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتا سعید بھائی غریب آدمی تھے، جماعتوں کی نصرت کی، گھر میں جماعتوں کو ٹھہرایا، روزانہ ہمارے گھر سے کسی نہ کسی جماعت کا کھانا جاتا ہے۔ اللہ نے ایسا مال دیا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ نصرت میں روزی ہے، ہم بچتے ہیں۔ یتیم اور بیوہ کی مدد کرو، دیکھو روزگار کہاں سے آتا ہے۔ فرمایا جو غصے کو، روزی آسمان سے کن کی آتی ہے؟ جو غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، غصے کو روک لو، دیکھو روزگار کیسے آتا ہے، ورنہ اللہ ایسا پھنسائے گا روزی میں۔ کہا لوگوں کو معاف کرو، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ 2 صفات بتائیں، اور تنگی میں ہو فراغی میں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو، چاہے ایک کھجور ہی خرچ کرو۔ اور اگلی صورت میں کیا بتائے؟ روزی کے 3 اعمال بتائے، کیا؟ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، یہ بستر جو رات کو مصلے پہ زیادہ ہوگا انشاءاللہ اللہ اس کو دکان میں خوار نہیں کرے گا، اس کو روزی کے لیے کبھی ذلیل نہیں کرے گا، اس کی روزی گھر کے قریب کر دے گا جو رات کو مصلے پہ ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ اور روزی کہاں ہے؟ وبالاسحار هم یستغفرون، روزی استغفار میں ہے۔ میرے پاس 10-15 لوگ آئے جو بے اولاد تھے، میں نے ان کو استغفار بتایا سحری کا کہ رات کو اٹھ کے استغفار کیا کرو۔ 17 سال بعد اللہ نے اس کو 4 سال میں 4 بچے دیے استغفار کی برکت سے۔ قرآن میں اللہ کہتے ہیں تم استغفار کرو، اللہ تمہیں بیٹے دے گا، مال دے گا، بارشیں دے گا، نہریں دے گا، باغات دے گا، تمہاری طاقت کو بڑھائے گا۔ استغفار فرمایا ہے نبی کو کہا ابو جہل نے کہ تو اگر نبی ہے تو اللہ سے کہ ہم پہ عذاب بھیجے، پتھر برسائے۔ اللہ نے وہی بھیجے، نبی سے کہہ دو جب تک تم موجود ہو اور بستی والے استغفار کرتے رہیں گے اللہ کبھی عذاب نہیں بھیجے گا۔
اللہ کو عذاب کو روکنے کے لیے 3 اعمال بتائے اللہ کے نبی نے. مسجدوں کو 24 گھنٹے آباد رکھو, اخیر راتوں میں اٹھ کے بستی والے تہجد میں استغفار کرو, اور آپس میں اللہ کے لیے ملا کرو, محبت کیا کرو, اللہ کی بات کیا کرو مل کے. یہاں جہاں ملے سیمسنگ, موبائل, گاڑی, پراپرٹی, یہ وہ فلاں, امریکہ, انڈیا, جہاں ملو اللہ کی بات کرو. 3 کام کر لو, جہاں ملو بیٹھ کے اللہ کی بات کرو. کیوں؟ جو محفل اللہ کے ذکر کے بغیر گزری قیامت کے دن حسرت کا باعث ہوگا. مسجد کو آباد کرو, 24 گھنٹے, تھوڑا ٹائم دو, استغفار کرو, سحری میں آپس میں اللہ کے لیے مل کے محبت کو اللہ کی بات کرو. یہ روزی کے اعمال ہیں میرے پیاروں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے. ان اعمال کو کر لو, سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں گے. رزق آسمانوں سے, وفی السماء رزقکم وما توعدون, تمہارا رزق آسمانوں میں اعمال کے ساتھ جڑا ہے. اعمال میں 5 لفظ ہیں, الف عین میم الف لام, الف عین میم الف لام. الف عین نکالا, میم الف لام مال. اللہ کہہ رہے مال ہے, الف عین ٹھیک کر لے, مال ہی مال دوں گا.